اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو آپ کی بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو، کیسی پیاری محبت ہے اور کیا ہی خوب جواب محبت ہے۔ ہوتا کیا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو آپ کی بیوی نے رونا شروع کیا، مگر آپ نے مسرت اور خوشی کے لہجے میں کہا، کل میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ کرام سے ملوں گا۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور پھر وہ شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً وہاں آپ کے جانے کے 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا؟ کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی آپ اونٹی پر سوار ہو کر لبیک لبیک کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وافقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور آپ نکلتے ہیں تو تاریخ ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن سے یہ محو ہو گیا تھا، یہ بھول گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر وصال فرما چکے ہیں۔ آپ جلدی جلدی سے مدینے کی طرف اونٹ پر سوار ہو کر چلے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ اور بغیر قیام کیے آپ جلد از جلد مدینہ پاک پہنچے۔ اور آپ نے وہاں پر جب مدینہ پاک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو پھر آپ کو یاد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر ہی گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، لیکن اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ تو مدینہ پاک کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، صرف ایک بار اذان ہی سنا دو جو تم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو لفظ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سفارش کروائی جائے۔ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ قطعاً انکار نہ کر سکیں گے۔ چاچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا،
یا بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب میرے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی انکار نہ کر سکے، اور آپ اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، بعض کی کیفیات جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا، لوگ دیوانہ وار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھاگنے لگے، اور پھر سے وہ فضا تازہ ہو گئی جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر حیات تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا تو مدینہ واقعی گونج اٹھا، اور جب لفظ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں، اور اس وقت گریہ زاری کا عجیب منظر، عجیب عالم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و خواتین کو نہیں دیکھا گیا، یعنی ایک اس دن مدینے کے مرد و عورت روئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری طور پر وصال ہوا، ویسے تو پوری کائنات روئی۔ اور ایک اس دن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو اس وقت بھی مدینے کے لوگ زار و قطار روئے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دیکھیے کہ آج کے اس دور میں بہت سارے ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ صحیح ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروا دے، نصیب کر دے، مقدر میں لکھ دے، چاہے ایک پل کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ دیکھیے گا بہت سارے لوگ اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ، ان کا عالم کیا ہوگا جو 24 گھنٹے جب چاہتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکتے تھے۔ تو ان کے لیے کتنا بڑا حادثہ ہے، ان کے لیے کتنی بڑی تکلیف کا عالم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں نہیں رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا کوئی بھی ان الفاظ کی ترجمانی کر سکتا ہے یا کوئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان محبتوں کو الفاظ میں ڈھال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آخر میں دعا ہے، سبھی بھائی سبھی بہنیں ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی گئی محبت کا کچھ ذرہ، کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور ہمارے دلوں کو بھی اپنے محبوب کی محبت سے روشن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔